صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورۃ بقرہ کی یہ 59 نمبر آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبدل الذین، پس تبدیل کر ڈالا ان لوگوں نے، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، اس چیز کو، غیر الذی قیل لہم، جو ان کے لیے نہیں کہی گئی تھی. فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس چیز کے سبب، کانوا یفسقون، جو کچھ وہ فسق کرتے تھے، نافرمانی اور سرکشی کرتے تھے. گزشتہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے ان تحریفات کا تذکرہ فرمایا جو انہوں نے اللہ کے حکم کے اندر کی. اللہ رب العزت نے کہا وادخلوا الباب سجدا، کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے کے اندر داخل ہوں. اب بنو اسرائیل نے سوچا یہ سجدہ، یہ تو انکساری اور عاجزی کی علامت ہے. یہ نہایت متکبر قسم کے لوگ تھے، نہایت مغرور قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا ہم جھک کر اس دروازے سے کیسے گزرے، یہ تو ہماری توہین ہے. انہوں نے اللہ کے اس فرمان کی توہین کے لیے کتنی مشکلات برداشت کی. آسان تھا، جھک کر گزر جاتے. اللہ کے حکم میں تو خیر ہی خیر تھی، آسانی آسانی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس فرمان کی نافرمانی کے لیے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ایسے گھسیٹ گھسیٹ کر جو ہے وہ گزرے تاکہ یہ سر نیچے نہ جھکے. یہ سرین کے بل جو ہے ایسے گھسٹتے گھسٹتے گزر گئے، لیکن سجدہ نہ کیا، اللہ کے سامنے نہ جھکے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کو تو ایک سجدے کا حکم تھا. آج ایک مسلمان کو دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، اس میں کتنے سجدے ہیں؟ قریباً 27 کے قریب سجدے بنتے ہیں. آج تو ایک انسان، ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہے روزانہ کی بنیاد پر 27 سجدوں کا انکار کر رہا ہے، اور ڈس سے مس نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے اسے. اللہ رب العزت نے ایک حکم تو یہ فرمایا وادخلوا الباب سجدا، انہوں نے اس کو تبدیل کر ڈالا. انہوں نے کہا ہم اس طرح سجدے کی حالت میں نہیں گزریں گے، اپنے آپ کو جھکا کر نہیں گزریں گے، یہ ہماری توہین ہے. دوسرا اللہ رب العزت نے کہا وقولوا حطۃ، جب اس دروازے سے گزرو تو یہ اعلان بھی کرتے جاؤ حطۃ حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے جسم پاک پاکیزہ کر دے. یہ کہتے ہوئے یہاں سے گزرو. انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں کریں. انہوں نے کیا کہا وقولوا حنطۃ، حطۃ کے لفظ کو تبدیل کر دیا، اور مذاقاً، استہزاءً جو ہے
اس حتتن کے لفظ کو ہنتتن بنا دیا. اللہ رب العزت کے نازل کردہ کلام کو تبدیل کر ڈالا. اللہ نے اسی بات کا شکوہ کرتے ہوئے کہا فبدل الذین ظلموا، ان ظالم لوگوں نے اللہ کے اس نازل کردہ دین اور شریعت کو اور نازل کردہ حکم کو تبدیل کر دیا. قولا غیر الذی قیل لہم، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور جو کچھ نہیں کہا اس پہ عمل کر لیا. آج امت مسلمہ کے اندر بھی آپ دیکھیں، اللہ نے جو آسمان سے دین نازل فرمایا، جو شریعت نازل فرمائی، جس چیز کا حکم دیا اس کی نافرمانی کر دی، اور جس چیز سے روکا وہ ضرور کر گزرے. آئے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، متا، شاید ہی دنیا کی حدیث کی کوئی کتاب ہو جس کے اندر یہ بات موجود نہ ہو. 200 سے زائد حدیثیں جو ہے صحیح سند کے ساتھ اس مسئلے کے اندر موجود ہے، اور یہ متواتر حدیثیں ہیں، متواتر مسئلہ ہے، اور یہ مسلم اصول ہے. من انکر المتواتر فقط کفر، جو متواترات کا انکار کر دے وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تو اللہ کے پیغمبر رفع الدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین کرتے. یہ اللہ کے پیغمبر کی متواتر سنت ہے، آپ نے ہمیشہ کی ہے، کبھی بھی اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی. اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، چھوڑ دیا. اور نماز وتر کے اندر جو ہے رکوع سے پہلے جو ہے جب دعا کی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے وہاں رفع الدین نہیں کیا اور انہوں نے کر لیا. جہاں نبی علیہ السلام نے کیا وہاں چھوڑ دیا، اور جہاں نہیں کیا وہاں کر گزرے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، 1000 سے زائد ایسا مسئلہ ہے جو دین اسلام کا، جس کے بارے میں کتاب و سنت کی نصوص انتہائی واضح ہیں، صریح نصوص ہیں، لیکن ان کا انکار کر دیا گیا، اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا. آئے اگر تبدیلی کے یہ واقعات، یہ مسائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہدایہ پڑھ کے دیکھیں، فتح القدیر پڑھ کے دیکھیں، یہ مجموعہ فتاوی عبدالحی لکھنوی کا پڑھ کے دیکھیں، رسالہ کرخی پڑھ کے دیکھیں، یہ تذکرۃ الرشید پڑھ کے دیکھیں، کس کس کتاب، نصب و رایا پڑھ کے دیکھیں، کس کس میں کتاب کی بات کی جائے، کتنی مثالیں پیش کی جائیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا، یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں. کتاب و سنت کی نصوص ہمیں یہ بتاتی ہیں ہر مسئلے کے اندر تحقیق کرو. ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، قرآن تو کہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی حدیث لے کر آئے، کوئی روایت لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، آپ اس کی چھان پھٹک کریں، آپ اس کی تحقیق کریں. قرآن کہتا ہے تحقیق کرو، اور امت مسلمہ کا گروہ کیا کہتا ہے؟ تقلید کرو. تقلید اور تحقیق جو ہے یہ دو متضاد مسئلے ہیں. تو اللہ نے جو حکم دیا تھا تحقیق کا، اس کو ہم نے یکسر تبدیل کر کے تقلید کے زمرے کے اندر ڈال دیا. آج وہ تحقیق کا نظام ختم کر دے گا، اتباع کا نظام ختم کر دے گا، اطاعت کا نظام کر کے تقلید کا نظام جاری کر دیا گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر آپ دیکھیں، کبھی اذان سے پہلے جو ہے یہ مرجع صلاۃ السلام کا تصور تھا. آج بھی دنیا کے کسی عرب ملک کے اندر دیکھیں، آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا جو عجم کے اندر ملا ہے. جہاں اللہ نے دین نازل کیا وہاں پر تو نہیں ہے. اور ہم نے یہ کہاں سے ایجاد کر لیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جب مؤذن اذان دے لے، آپ مؤذن کے اذان کا جواب دیں، پھر کیا کریں؟ ثم صلوا علیہ، آپ اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب اذان ہو جائے پھر مجھ پر درود بھیجیں. اور امت مسلمہ نے کیا کیا؟ جو چیز بعد میں تھی اس کو پہلے لے آئے. کیا یہ دین کے اندر تبدیلی نہیں ہے؟ اگر بنو اسرائیل نے دین کو تبدیل کیا وہ تو ظالم ٹھہرے، اور اگر ہم تبدیل کر دیں تو ہم انصاف پرور لوگ ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اللہ رب العزت شکوہ کر کے کہہ رہے ہیں ظالم لوگوں سے
کہ تم نے جو آسمان سے اللہ نے دین نازل کیا تھا، جو باتیں اللہ نے نازل کی تھی، وہ تو تم نے ساری تبدیل کر کے جو ہے اپنی طرف سے اختراع شدہ دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آج وہ شکوہ جو بنو اسرائیل کے اندر تھا، اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر تذکرہ فرمایا تھا، وہ شکوہ تو آج بھی موجود ہے۔ جس کو اللہ نے توحید کہا ہم نے اسے شرک سمجھا، جس کو اللہ نے شرک کہا ہم نے اسے توحید سمجھا، جس کو نبی علیہ السلام نے سنت قرار دیا ہم نے اسے بدعت قرار دیا، جس کو اللہ کے پیغمبر نے بدعت قرار دیا ہم نے اسے سنت بنا لیا۔ 23 سالہ دور نبوت کے اندر آپ دین کی پہچان کریں، آپ دین کی تحقیق کریں۔ کیا جو آج معاشرے کے اندر جو ہے مروجہ دین ہے، مروجہ شریعت ہے، کیا 23 سالہ دور نبوت میں یہی شریعت تھی؟ محرم کا مہینہ دیکھیں، 20 بدعات اختراع کر دی جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 20 بدعات جو ہے وہ خرافات بنا کر جو ہے لوگوں کے سامنے سے دین بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو دین بنا کر جو ہے گمراہی کے راستے پہ گامزن کیا جا رہا ہے۔ رمضان آئے تو تب ہم بدعات خرافات کریں، شوال آئے تو تب بدعات خرافات کریں، شعبان ہے تو تب بدعات ہے، ربیع الاول ہے تو تب بدعات ہے، ذوالحجہ ہے تو تب بدعات ہے، رجب آئے تو تب بدعات ہے۔ یہ کنڈوں کی شکل کے اندر جو ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی ہفتہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے دین اور شریعت کو تبدیل نہ کر دیا گا۔ کچھ لوگوں نے بدعات اور خرافات جو ہے نیک نیتی کے ساتھ دین تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، ذاتی اغراض کی خاطر جو ہے دنیا کی پوجا پرستش کے لیے پورے دین کو تبدیل کر دیا۔ کوئی کہتا ہے جی میرے باپ دادا کا دین تھا، کوئی کہتا ہے میرے دادا پردادا کا دین تھا، کوئی کہتا ہے میرے مفتی کا دین ہے، کوئی کہتا ہے میرے مجتہد کا دین ہے، کوئی کہتا ہے میرے امام کا دین ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے اس دین کو اتنا ٹکڑے ٹکڑے کیا، تبدیل اتنا کیا ہے، جو صلاۃ محمدی تھی آج ہم نے اس نماز کا نام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، جس کو نماز محمدی کہا جاتا تھا، آج کسی نے حنفی بنا لی، کسی نے شافی بنا لی، کسی نے سہروردی بنا لی، کسی نے کوئی نماز بنا لی، کسی نے کوئی نماز بنا لی۔ کیا یہ دین کے اندر تبدیلی نہیں ہے؟ اگر یہ تبدیلی ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جس ظلم کا تذکرہ کرتی ہے اللہ رب العزت کہہ رہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ نے اس نافرمانی کی وجہ سے جب ان لوگوں نے دین کے اندر تبدیلی پیدا کی، دین کو تبدل اور تغیر کا شکار بنایا، اللہ نے آسمان سے کیا کیا؟ عذاب نازل کیا۔ رجز ہے، اس کے مفسرین نے مختلف معنی کی۔ کسی نے کہا طاعون کی بیماری ہے، جیسے کہ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے، طاعون کی بیماری کے متعلقہ فرمایا کہ یہ بھی رجز کی ایک صورت ہے جو اللہ نے آسمان سے بنو اسرائیل پہ نازل کی۔ اگر کسی علاقے کے اندر یہ طاعون کی بیماری پھیل جائے، وہاں کے لوگوں کو چاہیے وہاں رہیں، باہر نہ نکلیں، اور باہر کے جو لوگ ہیں، جو طاعون شدہ علاقہ ہے، اس کے اندر مت داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، جیسے کہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ایک جانوروں کے لیے یہ جو وبا بنی ہوئی ہے، اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ وبا شدہ جانور ہے، یہ متاثرہ جانور ہے، یہ بیمار شدہ جانور ہے، اس کو دوسرے علاقے کے اندر لا کر جو ہے ایک وبائی بیماری پیدا کر کے، کیا اس نے بہت بڑا جرم نہیں کیا؟ کیا اس نے ظلم نہیں کیا؟ کیا اس نے خلاف شریعت کام نہیں کیا؟ اور اسی بات کا تذکرہ کرتی ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ 24 گھنٹے جو نافرمانیاں کرتے تھے، آسمان سے عذاب تو اسی لیے نازل ہوتے تھے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ یہ دنیا کے اندر جو فتنے ہیں، فسادات ہیں، آزمائشیں ہیں مختلف، کبھی آسمان سے پانی بند ہو جاتا ہے، بارشوں کا نظام ختم ہو جاتا ہے، کبھی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے کبھی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور کبھی بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں سیلاب کی صورت کے اندر جو ہے فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں ہیں؟ اور ان آزمائشوں کا پس منظر دیکھیں تو یہ میرے اور آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کا پیچ ہے۔ فسق بنیادی طور پر جو ہے
فاسق کس کو کہتے ہیں، فسق کس کو کہتے ہیں اصطلاحی طور پر؟ بِارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ او اصرار علی صغیرۃ، کسی بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کرنا یہ شخص فاسق ہے، یا چھوٹے گناہ پہ ہمیشگی کرنا یہ بھی فاسق ہے۔ یہ فسق کی یہ دونوں صورتیں جو ہے کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم ان عذابوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آزمائشوں سے نجات چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں، معاشرے کی خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اپنی بھلائی چاہتے ہیں، ان آزمائشوں سے اگر نجات چاہتے ہیں، آئی اللہ رب العزت نے جو 23 سالہ دور نبوت کے اندر آسمان سے دین نازل فرمایا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کے سامنے جو دین پیش کیا، صحابہ نے تابعین کے سامنے پیش کیا، تابعین نے تبع تابعین کے سامنے پیش کیا، اور اس کو محدثین ائمہ حدیث سلف صالحین نے اپنی کتابوں کے اندر جو رقم کیا ہے، آج اس دین کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس فہم کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس منہج عقیدے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنا لیں گے انشاءاللہ کائنات کے کامیاب اور کامران ترین انسان ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔